مریم 5 برس کی تھی جب اس نے پہلی مرتبہ لفظ حرامی سنا تھا۔ ایسا جمعرات کے دن ہوا۔ جمعرات ہی ہوگا کیونکہ مریم کو یاد آیا کہ وہ اس دن بہت بے چین اور مصروف تھی، جیسا کہ وہ ہر جمعرات کو ہوا کرتی تھی جب جلیل اس سے ملنے پتھر اور لکڑی کی بنی اس کٹیا میں آتا تھا جسے یہ لوگ کلبہ کہتے تھے۔ اس کی آمد کے انتظار میں اس نے گھٹنوں برابر اونچی گھاس کو ہٹایا، راستہ بنایا اور ایک کرسی پر چڑھ گئی اور ماں کی چائنا سیٹ کو اس نے نیچے اتارا۔ یہ ٹی سیٹ مریم کی ماں نینا کا واحد تبرک تھا، جو نینا کی ماں چھوڑ کر مری تھی جب وہ 2 برس کی تھی۔ نینا کو نیلا اور سفید پورسلین کا ہر پیس بہت عزیز تھا۔ ٹی پاٹ کی ٹونٹی کا خوبصورت خم، ہاتھ سے پینٹ کی ہوئی چڑیا اور پھول، شکر دان پر ڈریگن کی تصویر جو بلاؤں کو بھگانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ آخری پیس تھا جو مریم کے ہاتھوں سے پھسل کر گر پڑا اور چور چور ہو گیا۔ نینا نے جب پیالے کو دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کا اوپر کا ہونٹ کپ کپانے لگا اور اس کی آنکھیں بغیر جھپکے مریم پر گڑ گئی۔ نینا ایسی پاگل نظر آنے لگی کہ مریم ڈر گئی، کہیں پھر نہ ماں کے جسم میں جن داخل ہو گیا ہو، لیکن جن نہیں آیا تھا۔ اس وقت نہیں بلکہ نینا نے مریم کی کلائیاں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دانت پیستی ہوئی بولی، "تو ایک اول جلول حرامی ہے، میں نے جو کچھ برداشت کیا یہ ہے اس کا انعام۔" اس وقت مریم نہیں سمجھ سکی تھی کہ حرامی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ وہ نا انصافی کا اندازہ لگا سکتی کہ مجرم تو وہ ہے جس نے حرامی تخلیق کیا ہے، نہ کہ وہ جس کے گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے۔ وہ نینا کے کہنے کے رویے سے اتنا سمجھ سکی کہ حرامی ہونا کوئی بہت ہی بری بات ہے۔ گھن آنے والی شے جیسے کیڑا، جیسے کاکروچ، جنہیں نینا ہر وقت لعنت ملامت کر کے جھاڑو سے کلبہ کے باہر پھینکتی رہتی تھی۔ بعد میں جب مریم بڑی ہوئی تب سمجھ گئی اور ماں کے لفظ کی پوری چبھن محسوس کرنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ ماں اس طرح کیوں کہتی ہے۔ وہ جان گئی کہ حرامی کا مطلب فالتو اور غیر ضروری کے ہیں اور مریم ناجائز ہے، اور جو جائز حقوق دوسروں کو حاصل ہے اسے کبھی حاصل نہیں ہوں گے، جیسے پیار، خاندان، گھر، قبولیت وغیرہ۔ جلیل نے کبھی مریم کو اس کے نام سے نہیں پکارا، وہ اسے ننھا پھول کہتا تھا۔ وہ اسے گود میں بٹھا کر کہانیاں سناتا تھا، مثلاً اس زمانے کی باتیں بتاتا کہ شہر ہرات میں جب مریم 1959 میں پیدا ہوئی تھی، کبھی فارسی ثقافت کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، ادیبوں، مصوروں اور صوفیوں کا وطن تھا۔ شاعر اتنے کہ ٹانگ پھیلاؤ تو کسی نہ کسی شاعر کی پیٹھ کو جا لگے۔ وہ ہنسا۔ جلیل نے ملکہ گوہر شاد کی کہانی سنائی جس نے 15ویں صدی میں ہرات سے محبت کے اظہار کے لیے مینارے تعمیر کروائے تھے۔ اس نے تفصیل سے ہرات کے ہرے بھرے گندم کے کھیتوں، باغوں، رسدار انگوروں سے لدی بیلوں، شہر کی بھیڑ بھاڑ اور محرابی بازاروں کی بات کی۔ وہاں ایک پستے کا درخت ہے، جلیل نے ایک دن کہا، اور اس کے سائے میں مریم جو بہت بڑے شاعر جامی و فن ہیں۔ وہ جھکا اور سرگوشی میں بولا، جامی 500 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ تجھے اس درخت تک لے گیا تھا جب تم بہت چھوٹی تھی، اب یاد نہیں ہوگا۔ یہ صحیح تھا کہ اب مریم کو یاد نہیں تھا۔ وہ گرچہ 15 سال کی ہو گئی تھی اور ہرات محض اتنی دور تھا کہ پیدل چل کر جا سکتی تھی، لیکن مریم کبھی اس افسانوی درخت کو نہیں دیکھ پائے گی، مشہور میناروں کے قریب نہیں جا سکے گی، ہرات کے باغوں سے کبھی پھل توڑ کر نہیں کھا سکے گی، اور نہ گندم کے کھیتوں میں گھوم پھر سکے گی۔ لیکن جب بھی جلیل اس طرح کی باتیں کرتا تو وہ پورے انہماک سے سنتی۔ وہ جلیل کی اتنی وسیع معلومات کی تعریف کرتی اور فخر سے تھر تھرانے لگتی کہ اس کا باپ اتنی ساری چیزیں جانتا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ، نینا نے جلیل کے چلے جانے کے بعد کہا۔ بڑا آدمی بڑا جھوٹ بولتا ہے۔
وہ تجھے کبھی درخت تک نہیں لے گیا اور تم اس کی باتوں میں مت آ جاؤ۔ اس نے ہم سے بے وفائی کی ہے، تیرے چہیتے باپ نے، اس نے ہمیں نکال باہر کیا۔ اس نے اپنے خوبصورت بڑے مکان سے اس طرح نکال باہر کیا جیسے ہم اس کے لیے کوئی نہ تھے۔ اس نے یہ کام نہایت خوشی سے کیا۔ مریم نہایت سعادت مندی سے سنتی۔ اس نے کبھی جرأت نہ کی کہ ماں سے کہے کہ اسے کتنا برا لگتا ہے جب وہ جلیل کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جلیل کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ حرامی ہے۔ ہر جمعرات کو گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے جب جلیل اسے دیکھنے آتا تو تمام مسکراہٹیں اور تحفے اور تمام پیار بھری باتیں، مریم کو ایسا لگتا کہ سارا حسن اور عطیہ جو زندگی اسے دیتی ہے وہ اس کی مستحق ہے۔ اور اسی سبب سے مریم کو جلیل سے محبت اور عقیدت تھی۔ جلیل کی 3 بیویاں تھیں اور 9 بچے، 9 جائز بچے، سب کے سب مریم کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ہرات کا امیر ترین شخص تھا، ایک سینما کا مالک جسے مریم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے اصرار پر جلیل نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ تبھی اسے علم ہوا کہ عمارت کے سامنے کا حصہ بلیو ٹائلوں سے مزین ہے، بالکونی میں مخصوص سیٹیں ہیں اور چھت جالی دار ہے۔ 2 جھولتے دروازے اندر ٹائلوں والی لابی میں کھلتے ہیں، جہاں شیشہ بند فریموں میں ہندی فلموں کے پوسٹروں کی نمائش ہوتی ہے۔ منگل کے روز جلیل نے ایک دن بتایا بچوں کو مفت آئس کریم کھلائی جاتی ہے۔ نینا نے جب اسے یہ کہتے سنا تو مصنوعی انداز میں مسکرائی۔ اس نے اس وقت انتظار کیا جب تک وہ کلبہ سے چلا نہیں گیا۔ اجنبی بچوں کو آئس کریم ملتی ہے، تجھے کیا ملتا ہے مریم؟ آئس کریم کی کہانیاں۔ سینما کے علاوہ جلیل کی زمینیں تھیں۔ کاروہ میں، فراہ میں 3 قالینوں کے سٹور تھے، ایک کپڑوں کی دکان اور ایک 1956 ماڈل کی ایک بیوک روڈ ماسٹر۔ ہرات میں وہ نہایت ملنے جلنے والا شخص تھا۔ میئر اور گورنر سے اس کی دوستی تھی۔ ایک باورچی، ایک ڈرائیور اور 3 گھریلو ملازم تھے۔ جب ویسا ہوا نینا نے بتایا تو جلیل کے کنبے والے سخت ناراض ہوئے۔ اس کے سسرالیوں نے قسم کھائی کہ خون بہا دیں گے۔ بیویوں نے اسے نکال باہر کرنے کا مطالبہ کیا۔ خود نینا کے باپ نے، جو قریبی گاؤں گل دامن میں ایک معمولی سنگ تراش تھا، اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ بے عزتی سمجھ کر سامان سمیٹ کر بس ایران چلا گیا۔ پھر کبھی نظر نہیں آیا، نہ خبر ہی ملی۔ بعض وقت نینا نے ایک روز صبح سویرے کہا جب وہ کلبہ کے باہر مرغیوں کو دانہ کھلا رہی تھی، میری خواہش تھی کہ میرا باپ اتنی ہمت کرتا کہ اپنا تیز چاقو لے کر غیرت والا کام کر جاتا، میرے لیے وہ کہیں بہتر ہوتا۔ اس نے مٹھی بھر دانہ پھر پھینکا اور ذرا رک کر مریم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، شاید تیرے لیے بھی اچھا ہوتا، تم اس دکھ سے بچ جاتی جو تجھے یہ جان کر ہوا ہے کہ تم کیا ہے۔ لیکن وہ بزدل تھا۔ میرا باپ، اس کام کے لیے دل چاہیے جو اس کے پاس نہیں تھا۔ جلیل کے پاس بھی دل نہیں تھا۔ نینا نے بتایا، غیرت والا کام کرنے کے لیے خاندان، بیویوں اور سسرال والوں کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت نہیں تھی کہ جو اس نے کیا تھا اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا۔ بجائے اس کے، اس نے بند دروازے کے پیچھے اپنا بھرم رکھنے کے لیے جلدی سے معاملہ طے کیا۔ دوسرے دن اس نے تھوڑا سامان دے کر ملازموں کے کوارٹر سے، جہاں وہ رہ رہی تھی، نکال باہر کیا۔ پتہ ہے اس نے اپنی بیویوں سے اپنے بچاؤ کی خاطر کیا کہا؟ کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، یہ میرا قصور تھا۔ دیکھا بیٹی، دنیا میں عورت کا یہی مقدر ہے۔ مریم نے ہچکچاتے ہوئے دیکھا۔ نینا نے کہا، ابھی سیکھو اور اچھی طرح سمجھ لو میری بچی، کمپاس کی سوئی کی طرح جو شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے، مرد کی الزام لگانے والی انگلی ہمیشہ عورت کو ڈھونڈ نکالتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا مریم۔
جلیل اور اس کی بیویوں کے لیے میں ایک جڑی بوٹی تھی، تم بھی، اور تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ جڑی بوٹی؟ وہ کیسے؟ مریم نے پوچھا۔ ایک جڑی، نینا نے کہا، کوئی ایسی چیز جسے چیر کر پھینک دیا جاتا ہے۔ مریم نے اندر ہی اندر تیوری چڑھائی، جلیل تو اس کے ساتھ جڑی بوٹی جیسا سلوک نہیں کرتا ہے، کبھی اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن مریم نے اپنے احتجاج کو دبا دینا ہی مناسب سمجھا۔ جڑی بوٹیوں کی طرح نہیں، مجھے پھر سے پودے کی طرح جمانا تھا، کھانا اور پانی دے کر۔ تیری وجہ سے جلیل نے یہی بات طے کی تھی اپنے کنبے کے ساتھ۔ نینا نے بتایا کہ اس نے ہرات میں رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ کس لیے؟ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنی کنچنی بیویوں کو سارا دن اپنی گاڑی میں لیے شہر میں گھماتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے خالی گھر میں بھی گلدامن گاؤں جا کر نہیں رہے گی، جو ہرات کے شمال میں 2 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ڈیلوان پر تھا۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ اسے ایسی الگ تھلگ جگہ رہنے دیا جائے جہاں پڑوسی اس کے پیٹ کو نہ گوریں، اس کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، چھپ چھپ کر ہنسی نہ اڑائیں۔ اور یقین کرو، نینا نے کہا، تیرے باپ کو بڑا سکون ملا مجھے نظر سے دور کرنے میں۔ جلیل کا سب سے بڑا بیٹا محسن، جو اس کی پہلی بیوی خدیجہ سے تھا، اس نے جنگلی جھاڑیاں صاف کروائیں۔ یہ جگہ گلدامن کے مسافات میں تھی، وہاں تک جانے کے لیے چڑھائی پر گرد آلود پگڈنڈی تھی۔ گلدامن اور ہرات کے درمیان بڑی سڑک سے نکلتی تھی۔